یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ عیبوں سے پاک ہے، کمی کوتاہی اور خامی سے پاک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اس ایمان کے برخلاف اگر کوئی جملہ بولا یا ذہن میں عقیدہ اپنایا تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا عیبوں سے یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب اس کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی لا علمی میں یا مستی مذاق کے اندر ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس شان سبحان اور شان قدوس کے منافی ہوتے ہیں، برخلاف ہوتے ہیں۔ جیسے معاذ اللہ کئی جملے اس طریقے کے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو فوت ہی نہیں ہو رہا اور گھر والے اس سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، تو بعض لوگ اس طرح کا جملہ بول دیتے ہیں کہ یار خدا تو اس کو بھول گیا، خدا تو اس کو بھول گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور بھول جانا جائے خامی ہے، یہ کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ اب جس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھول گیا ہے، تو بتائیے کہ اس نے اس ہمارے بنیادی اور قطعی عقیدے کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ یقیناً کیا، کہ اس نے خدا کو بھول کی طرف منسوب کیا کہ خدا بھول گیا۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ دین ایمان کے صراحتاً خلاف، خواہ کو بندہ مذاق میں بولے یا جو وہ سنجیدگی میں کہے یا وہ جس انداز کے اندر بھی کہے، یہ جملہ کہنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ سکھایا، فرمایا وما کانا ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت، وما کانا ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے، اور بھولنا خامی ہے، خدا اس سے پاک ہے۔ لہذا جو بندہ بھی ایسا کوئی جملہ بولتا ہے وہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ تو ایسا اگر کسی نے جملہ کہا تو اس پہ فرض ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس پہ ندامت کا اظہار کرے، نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اور شادی والا ہے تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے۔ تو یہ بڑے اہم احکام ہوتے ہیں جن سے غفلت ہوتی ہے، اور لا علمی کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرنا، اس کے حکم پر اعتراض کرنا، یار یہ حکم ہی فضول ہے، معاذ اللہ، یعنی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بارے میں ایسا جملہ بول دیا کہ یہ معاذ اللہ فضول ہے۔ فضول سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ فضول کرنا جو ہے یہ ایک عبث کام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اب اگر ایسی بات کہی تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ اسلام اور ایمان کے منافی اور برخلاف بات کہی۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض لوگ معاذ اللہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں ظلم خدا کا، یہ تو ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا اور کوئی بول دیتا ہے یہ تو ظلم خدا کا۔ ایک ہے غضب خدا کا، غضب خدا کا جو ہے یہ تو ایک صحیح جملہ ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، کیونکہ ظلم عیب ہے، ظلم عیب ہے، یہ تو ایک جو ہے وہ ایسی یہ برائی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لہذا ایسا جملہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بول سکتے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کہ جس میں حقیقتاً اعتراض ہی سیدھا سیدھا ہوتا ہے، جیسے اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، اس طرح کے گانے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پہ، اس کے کام پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو جو اعتراض ہے وہ بھی اسلام کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی کے جملے بولنا، اس طرح گانے ہیں، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ اب خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، تو خدا بھی نہ جانے کیا ہوا؟ جہالت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہل سے پاک ہے، کیونکہ جہالت عیب ہے، خامی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جن کا سمجھنا، جاننا، سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم جو ہے بعض اوقات ادھر ادھر کی لمبی چوڑی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم ہے یا کوئی اور تعلیم ہے، بڑا اس کے اندر تحقیق اور ریسرچ اور گہرائی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن معاذ اللہ نہیں سیکھتے تو دین کے وہ بنیادی احکام نہیں سیکھتے جن کا سیکھنا فرض ہوتا ہے اور جن کے اوپر ہمارے دین ایمان کا مدار ہوتا ہے۔
لہٰذا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی حاجت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو قدوس مانتے ہیں، ہم اسے سبحان مانتے ہیں، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے، ہر بری شے سے۔ لہذا اب کوئی جملہ بھی اس کے برخلاف کہیں گے تو وہ سیدھا اس تسبیح کے خلاف ہوگا، وہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہوگا، وہ ہمارے دین اور ایمان کے خلاف ہوگا۔ تو اس سے بہت زیادہ اس کے اندر کانشیس رہنے کی اور محتاط رہنے کی حاجت ہوتی ہے۔